کو بڑھانے کے لیے ملک سے آپ قیمت مانگ رہے ہیں، آپ ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ہمارا بیانیہ ایک طرف، سارے لوگ جو ہماری مخالفت کریں یا کلیریفیکیشن بھی کریں وہ کیا ہیں؟ وہ غدار ہیں، بس ہم وفادار ہیں۔ ملک کو انہوں نے تقسیم کی سیاست شروع کی ہے، اور اس میں وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور سلامتی امور کا سودا کرنے تیار ہیں۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے، پریزیڈنٹ زرداری کی طرف سے اور ساری جماعت کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں آج کہ جو کل ایک بہت ساری وضاحتیں آئیں، بہت ساری باتوں کو بے نقاب کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں، اس کا ہم بالکل خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم ویلکم کرتے ہیں کہ اتنے حساس امور پر کھل کر بات ہوئی اور بہت ساری باتیں کلیئر ہوئیں، واضح ہوئیں۔ دوسری بات میں یہ کہتی ہوں، پہلے تو آپ سب نے سن لیا ہے کہ جو اس وقت انہوں نے بات کی ہے، ایک عالمی سازش کی گئی، ایک انہوں نے کہا ہمارے خلاف اپوزیشن نے مل بیٹھ کر عالمی قوتوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایک سازش کی۔ سمجھ نہیں آتا اب انسان ہنسے اور روئے، لیکن سازش کی ہمارے خلاف عالمی قوتوں کے ساتھ۔ ایک آپ کو یاد ہے اس کی ٹائم لائن بھی، خط لہرایا گیا، 7 تاریخ کو وہ ٹیلی گرام آیا تھا، اس ٹیلی گرام کو ایک انہوں نے سازش کا لبادہ پہنایا، اپوزیشن سے جوڑا، اس وقت کی اپوزیشن سے جوڑا جو ہم تھے، ساری سیاسی طاقتیں جو ان کے مخالف ہیں۔ پہلے تو انہوں نے بہت سال چور ڈاکو کہا، اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سازش کی۔ اب سازش آپ نے سب نے دیکھ لیا، وہ سازش بے نقاب ہو گئی، اور جیسے جیسے دن گزریں گے اور بھی بے نقاب ہوتی جائے گی۔ بات تو یہ ہے کہ کل ساری بات سامنے آ گئی، نہ نیشنل سیکیورٹی اعلامیہ میں یا ان کے منٹس میں کبھی سازش کی بات ہوئی۔ انہوں نے واضح طور پر کہا، ہمارے ڈیمانڈ پر چیئرمین بلاول نے بہت دن پہلے کہا تھا کہ پلیز وضاحت کر دیں کہ اگر وہ کیبل کھلا ہے، ڈی کلاسیفائی ہوا ہے، وہ سائفر میں کوئی چیز نہیں آتی، سائفر آتی ہے وہ انگریزی میں سب کو ملتی ہے اور اردو میں سب کو ملتی ہے، وہ ڈی کلاسیفائی ہونا ہے نہیں ہونا ہے، یہ بات تو اب سامنے آ گئی کہ جن حساس اداروں نے، جن ریاستی عہدوں نے اور ذمہ دار عہدیداروں نے یہ دیکھا ہے، انہوں نے ساری بات واضح کر دی کہ کوئی عالمی سازش نہیں تھی۔ اس طرح کے کیبلز، اس طرح کے ٹیلی گرامز آتے ہیں اور جاتے ہیں، لوگ تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ اور آج صبح آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ نے پھر، میرے خیال میں تیسری بار ہے یہ، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی ایک سیاسی قوت کے حوالے سے کبھی کوئی رائے نہیں رکھتے، ہم ممالک کے ساتھ، ریاستوں کے ساتھ، نیشن سٹیٹس کے ساتھ رشتے رکھتے ہیں، رشتے اسی طرح ہوتے ہیں، اور خود جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ ملک کا مفاد سامنے رکھ کے، وسیع تر مفاد سامنے رکھ کے اور اکثر و بیشتر جذبات سے الگ کر کے ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ ملک کا دفاع کرنا ہر حکومت کا اولین فرض ہے، اور جن حساس حالات میں پاکستان ایک بحرانی کیفیت کبھی خطے میں ہوتی ہے، کبھی دنیا میں ہوتی ہے، خارجی امور میں ہوتی ہے، نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہوتی ہے، ایک طرف بھارت ہے، دوسری طرف ایک غیر مستحکم افغانستان کی صورتحال ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس راستے میں پی ٹی آئی اس وقت حائل ہو رہی ہے، اس راستے کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پاکستان کے ریاستی امور کو بند گلی میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، جلسوں میں، جلوسوں میں بہت سارے لوگ جو اخبار تک رسائی نہ رکھیں یا سچ سے یا حقیقت جان نہ پائیں، نہ کبھی شاید وہ دیکھ سکیں کسی کا بیانیہ، ان کو قائل کیا جا رہا ہے کہ جی ہم ملک سے وفادار ہیں، باقی سب غدار ہیں۔ اس میں جو ہمارے ہوتے ہوئے فیصلے، ان کی حکومت میں فیصلے ہوئے، یہ نہیں کہ ہماری حکومت میں فیصلے ہوئے ہیں، ان کی حکومت میں ان کی ناک کے نیچے فیصلے کیے گئے، 3 ہفتے ایسے ٹیلی گرام ان کے اکارڈنگ ٹو دیم
ان کے بیانی کے مطابق وہ ٹیلی گرام 7 تاریخ کو آیا تھا، تو بھائی آپ نے 3 ہفتے بعد جلسے میں کیوں لہرایا؟ آپ فوراً اگلے دن سفیر کو بولے، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اگلے دن سفیر کو بلا کے ان کا ڈیمارش کرتے، ان کو تنبیہ کرتے جیسے سفارتی امور میں ہوتا ہے. لیکن نہیں، آپ نے یہ کچھ نہیں کیا. بجائے اس کے کہ آپ معاملات کو سیٹل کرتے اور اپنا ایک حقیقی پرامن بیانیہ بناتے کہ جی ہمیں نو کانفیڈنس سے نکالا گیا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے قانون نہیں توڑا؟ کہتے ہیں کہ ہمیں نو کانفیڈنس سے نہیں نکالا گیا، ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. ابھی بھی جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کہ ہم نے قانون کبھی نہیں توڑا، آئین چکنی نہیں کی. جب سب کے سامنے بات آیا ہے میں ریپیٹ نہیں کروں گی. ٹھیک ہے جی، کسی کو سوال ہے میں ضرور بتاؤں گی. لیکن آپ نے نہ صرف یہ کیا، آپ نے کہا کہ ایبسلوٹلی ناٹ کو بہت بڑا سینہ ٹھوک کے ایک تماشا بنایا کہ جی ہم نے امریکہ بہادر سے یہ کہا، فلاں سے وہ کہا. دیکھیے انہوں نے آپ سے اڈا نہیں مانگا، وہ بات سامنے آ گئی ہے. یہ سارا ایبسلوٹلی ناٹ کا بیانیہ بالکل بے نقاب ہوا ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ جس تنظیم نے ایکچولی اڈا بند کیا، شمسی ایئر بیس کس نے بند کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے بند کیا. ذمہ دارانہ سیاست کس نے کی؟ ہم نے کی. اور اس بات کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت بھی ہم نے اپنے خارجی تعلقات اور باہمی جتنے بھی رشتے تھے برقرار رکھے. ہم نے سی پیک کا انعقاد کرایا. پریزیڈنٹ زرداری نے، آپ کو یاد ہے کہ گوادر پورٹ جب چین کو دیا، اس کی بھی آپ کو کیا خیال ہے مخالفت نہیں تھی؟ سیریا کی جنگ میں جب ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں ووٹ ہو رہا تھا، ہم پر بہت دباؤ تھا، بہت سخت شدید دباؤ تھا کہ آپ ووٹ نیوٹرل نہ کریں. لیکن پاکستان کے وسیع تر مفاد میں نیوٹرل رہنا تھا، بجائے اس کے کہ ہم کسی غیر ملکی جنگ میں پاکستان کو ملوث کرتے، وہ بھی مسلم ممالک میں. میں اس وقت سفیر تھی. زرداری صاحب نے مجھے واضح طور پر دباؤ تم لوگ لے سکتے ہو، اسٹے نیوٹرل. میں نے کہا ہم لوگ بالکل لے سکتے ہیں، آپ لوگ ہماری پشت پناہی کر رہے ہیں تو ہم بالکل نہیں ووٹ. اس وقت بہت سخت دباؤ تھا. وائس پریزیڈنٹ اس وقت جو بائیڈن تھے، انہوں نے زرداری صاحب کو کہا، میسج دیا، یو آر اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری، آپ تاریخ کے غلط موڑ پہ کھڑے ہو. یہ بھی بات کی گئی. جب ان کی گورنمنٹ ہٹ گئی، ایک اشاعے پہ جو بائیڈن نے زرداری صاحب کے سامنے تسلیم کیا واشنگٹن میں کہ آپ صحیح تھے، جو سیریا میں ہوا آپ سب کے سامنے ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. ایران پائپ لائن، پاک ایران پائپ لائن، گیس، نیچرل گیس، سستی گیس لانے کا منصوبہ ہم نے شروع کیا. آپ کا کیا خیال ہو؟ اس وقت تو ایران پہ سینکشنز لگے ہوئے تھے. میں سفیر تھی، مجھے لے کے گئے زرداری صاحب اس علاقے میں ایران کے جہاں پائپ لائن کا انعقاد ہو رہا تھا، یہ میسج دینے کہ ہم پہلے پاکستان کا مفاد رکھتے ہیں، پہلے وہ ترجیح ہوتی ہے. اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا، ابہام نہیں ہوتا کہ ہم اور آپ ایک، ہمارا ساتھ ہے، جینا اور مرنا سب ایک ساتھ ہے. پہلے ہم نے مستقبل کا سوچنا ہے. تو یہ سوچ ہوتی ہے حب الوطن جماعتوں کی، حب الوطن تنظیموں کی اور زندہ قوموں کی. یہ سوچ نہیں ہوتی کہ آپ جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ دیں. تیسری بات، پہلے تو ہوئی یہ سازش کی بات کہ ہمیں کیوں نکالا، کس طرح نکالا گیا. سازش کے ذریعے تو نہیں نکالا گیا، یہ تو بات ختم ہو گئی ہے. اور دوسری، ایبسولوٹلی ناٹ، کوئی بیس آپ سے کسی نے مانگا نہیں، یہ بات بھی ہو گئی. لیکن آپ نے اس کو سینہ ٹھوک کے ایک تماشا بنایا کہ ہم مخالف کھڑے ہیں، آپ ہمیں ایکسپلائٹ کرنے آئے تھے. تیسری بات، آپ جلسوں پہ کھڑے ہو کے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی جو تحفظ اور سیکیورٹی ہے، اس کے جو بہت حساس پروٹوکولز ہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول جو بھی ہے، آپ اس پر سوالیہ نشان نہیں اٹھاتے. جبکہ ساری دنیا کہہ چکی ہے، بار بار اکنالج کر چکی ہے کہ ہم پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں، بلکہ بہت سارے دوسرے ممالک سے محفوظ ہیں. اور جب ہی ہندوستان سے ایک بیلسٹک میسائل آیا تھا تو ہم سب، بہت سے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ جی ان کی کس طرح ٹیسٹنگ چل رہی ہے کہ آپ بیلسٹک میسائل داغ رہے ہیں. کوئی واٹر پسٹل تو نہیں ہے کہ آپ نے غلطی سے، ریوالور تو نہیں ہے کہ غلطی سے چل پڑا. ان سب چیزوں کے پروٹوکولز ہوتے ہیں. ان سے سوال کرے عالمی دنیا کہ ان کی جو اس وقت تھریٹ میٹرکس ہے، ان کی جو جتنے تھریشولڈز ہیں ان میسائلز کے، اس ٹریجیکٹری کے، اس کے حوالے سے کس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے.
تو روگ سٹیٹ پاکستان نہیں ہے. کشمیر کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ 3 موٹی موٹی باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جو حب الوطن جماعت ہوتی ہے وہ پاکستان کے دفاع کا سوچتی ہے. ہمارا دفاع تو آپ کا دفاع ہے. اپنے ہواریوں، اپنے یوتھ لوگوں کو یہ نہیں کہتی، انکریج نہیں کرتی کہ آپ جھنڈا جلائیں پاکستان کا. اور مذمت تو میں نے نہیں سنی کہ جو لوگ ان کے مظاہرے کروا رہے ہیں ہر جگہ پاکستان کے سفارت خانوں کے سامنے مظاہرے، میں نے تو مذمت نہیں سنی کسی کی، بڑے لیڈر کی، کہ آپ لوگ بالکل پاکستان کا پاسپورٹ نہیں جلائیں گے. کسی نے سنی؟ میں نے تو نہیں سنی. تو آپ کہہ کے آ رہے ہیں کہ آپ نہیں ہیں تو پاکستان نہیں ہے. توبہ استغفار کہ آپ نے اپنی انا کو اتنا سر پہ چڑھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو راستے سے ہٹایا ہے. آپ سوچ لیں، جو تکبر کرتا ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں اس کا راستہ کہاں تک اسے پہنچاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم راز فاش کرنے نکلے تھے. کون سے راز؟ کون سے راز؟ وہ کیبل کا تو سب کچا چٹھا سامنے آ گیا، اور آپ نے عدالت میں بھی یہ بات کی، ان کے وکلا نے عدالت میں بھی یہ عجیب و غریب بات کی کہ جی ڈیش 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 لکھا تھا. بھئی اتنی بڑی آپ تہمت لگا رہے ہیں، اتنی بڑی سازش کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، ملک کے سارے خارجی تعلقات داؤ پہ لگا رہے ہیں جو معتدل راستے سے بنائے جاتے ہیں. خارجہ پالیسی میں اعتدال کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے معافی منگوائی. 7 مہینے امریکہ کے ساتھ نیٹو سپلائی لائنز بند رکھی. آپ سب کو یاد ہوگا جب سلالہ میں ہمارے فوجیوں کی شہادت ہوئی تھی، ہم نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے مگر ہمیں معافی چاہیے، اور ہمیں ہائی لیول پہ معافی چاہیے. 7 مہینے ہم نے سپلائی لائنز نیٹو کی، جو ان کی اس وقت شدید ضرورت تھی، بند رکھا. اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی. یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، آپ سب کو یاد ہے. سیکریٹری آف اسٹیٹ مسز ہلری کلنٹن نے معافی مانگی کہ وی آر سوری. ہم نے لفظ بھی ان سے کہے کہ ہمیں ایسے چاہیے. تو اگر آپ کو یہ ٹیلی گرام اتنا آپ کے خلاف ذاتی سازش لگ رہا تھا، یا آپ کو بیسز برے جو بھی آپ کو برا لگ رہا تھا، آپ نے معافی کیوں نہیں منگوائی؟ آپ نے تو ان کے سفیر کو تنبیہ نہیں کیا جب تک آپ نے جلسے میں وہ ویو کیا اور آپ کو کہا گیا کہ آپ نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کیوں نہیں بلائی، آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کیوں نہیں بلائی. وہ تو انہوں نے کیا نہیں. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ان پر چل پڑا اور وہ واضح ہو گیا، سب کے سامنے بات عیاں تھی کہ ان کی اکثریت ختم ہو گئی ہے. اونٹ پر ٹانگ باتیں کرنے والوں کے ساتھ، نان سیریس لوگوں کے ساتھ لوگ چلنا بھی نہیں چاہتے. یہ بات الگ ہے، ان کے لوگ حلقوں میں اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتے، کیونکہ اصلی جو انہوں نے بام گرایا پاکستان پر وہ تو اقتصادی ہے، اس کے اثرات سالوں تک رہیں گے. اصل بند گلی میں تو وہ لے گئے ہیں. تو میرا تو بہت واضح سوال ہے، آپ کو اتنی بڑی سازش لگی تھی، اسی وقت آپ نے کیوں نہیں یہ راز فاش کیا، اور اسی وقت آپ نے کیوں نہیں معافی منگوائی؟ جب آپ کو نظر آ گیا کہ آپ کی سیاسی شکست ہو رہی ہے اور آپ کو اب کوئی نہیں بچا سکتا، نہ کوئی بیانیہ نہ کوئی اور، تو آپ نے یہ ساری من گھڑت باتیں شروع کی. آپ نے اتنی بڑی سازش کوک اپ کی پاکستان کے لیے، پاکستان کے خلاف، اور آپ نے پھر کھڑا ہو کے کہنا شروع کر دیا کہ میں ہوں تو پاکستان ہے. ان کے بیانی کا مطلب تو یہی ہے نا، باقی سارے غدار ہیں. آپ کون ہوتے ہیں غداری کا سرٹیفکیٹ دینے؟ جی میں معتدل بات کر رہی ہوں، لیکن بات تو بہت بھاری انہوں نے کی ہے، اور یہ بہت پاکستان کے لیے ایک خطرناک بیانیہ ہے. کل جو پریس کانفرنس ہوئی اس سے تو ایک اور یہ جو گنگا رام میں ہاسپٹل بن رہا ہے، ابھی وہ ہاسپٹل بنا بھی نہیں تھا، یاسمین راشد کی بیٹی وہاں پہ تعینات کر دی گئی. وہ سارے کا سارا اربوں روپے کا بجٹ جو کہ غریب مریض پہ لگنا چاہیے تھا، جو کہ پیریفری میں لگنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل سٹنٹس کے لیے اور اپنی اکبرہ پروری کے لیے یوز کیا ہے. ہم درخواست کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے کہ اس میں انٹروین کرے، اور جو بھی نئی آنے والی حکومت ہے پنجاب اس سے بھی کرتے ہیں، کیونکہ غریب مریضوں کا خون اور ان ڈاکٹرز کا خون، پیرامیڈکس کا خون یہ لوگ چوس رہے ہیں اور سسٹم کو ڈریل کر رہے ہیں. اب آگے میں بڑھاتے ہوئے اپنی بات کو، جو ہمارے مسائل ہیں ہم زیادہ اس میں نہیں جائیں گے کہ کسی نے کیا کیا. ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایک آپ کمیشن بنائیں اور اس کی آپ انکوائری کریں.
جو ہمارے ڈاکٹرز کے مسائل ہیں، سب سے پہلا مسئلہ اس وقت جو پیش آیا ہے ان 3.5 سال میں، وہ ہے ان امپلائمنٹ کا۔ ان امپلائمنٹ کا یہ عالم ہے۔ میں میڈیا کے توسل سے یہ بتانا چاہتا ہوں سب کو کہ پچھلے دنوں میں ساؤتھ پنجاب میں کہیں کسی فیمیل نے ای سی ٹیکنیشین کی جاب کے اوپر اپلائی کیا ہوا تھا۔ یہاں پر اس وقت 1500 روپیہ ایک مستری کی اور ایک مزدور کی وہ ہے، ایک دن کی اجرت ہے، جبکہ ڈاکٹر اس سے کم اجرت پہ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ یہ حالت ہو گیا ہوا ہے، بیچاروں کی ان امپلائمنٹ یہاں تک پہنچ گئی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم فوری طور پہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کم سے کم 5000 سیٹ، کم سے کم 5000 سیٹ پی پی ایس سی کے ذریعے اناؤنس کی جائے فوری طور پہ۔ یہ ہم ڈاکٹرز کا حق ہے۔ سیکنڈلی، آپ کہتے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں، آپ کام کرنے کا نعرہ بیچتے ہیں کہ ہم غریب عوام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بالکل ڈاکٹر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے پاس بی ایچ یو آر ایچ سی کی مشینری موجود ہے، آپ وہاں پہ 3 شفٹوں میں ڈاکٹروں کو بھرتی کریں۔ ڈاکٹر ہم بتاتے ہیں کہ ہم کیسے کام نہیں کرتے یا آپ نہیں کام لینا چاہتے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ آر ایچ سی میں، ہر بی ایچ یو میں 3 شفٹوں کے اوپر ڈاکٹرز کی بھرتیاں کی جائیں تاکہ آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہو اور ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو اڈہاک کی سیٹوں کو لے کے irregularities کی جا رہی ہیں، جو کہ کبھی اس کو سینٹر سے آپ کنٹرول کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ رشوت خوری اب سینٹر سے پتہ لگا کہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس وقت 7 لاکھ 6 لاکھ میں پیریفری میں آپ کی ڈھاک ایم او کی سیٹ بک رہی ہے اور کسی سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ تماشا بند کیا جائے، میرٹ کے اوپر کام کیا جائے، ڈاکٹرز کو میرٹ کے اوپر بھرتی کیا جائے، نہ کہ آپ کو وہ پیسے دیں اور آپ اس کے ذریعے اس کو بھرتی کیا جائے۔ فوری طور پہ یہ والا سسٹم ختم کیا جائے، میرٹوکریسی کو اڈہاک پہ بھی بحال کیا جائے۔ اور تھرڈ تھنگ، ریکوزیشن بہت سارے ٹرشری کیئر ہاسپٹل سے بھیجی جا چکی ہے، جو کہ ایک سال سے جا کے سیکریٹریٹ میں پڑی ہوئی ہے۔ وہاں پر ان کے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے، کام کرنے کے لیے ایم اوز نہیں ہے۔ فوری طور پہ ان کی وہ جو بھیجی ہوئی ایم ایس صاحبان کی یا ان کی ایڈمنسٹریشن کی عرضی ہیں، ان کو فوری طور پہ اجازت دی جائے تاکہ ٹرشری کیئر میں بھی فوری طور پہ ایم اوز کی بھرتی کی جائے۔ سیکنڈلی، اس کے اوپر اس کے آگے جو میں بات کرنا چاہوں گا